بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 786 اسٹوریز فور یو کی طرف سے آپ سبھی کو پیار بھرا سلام۔ آج ہم لے کر آئے ہیں داستان کربلا، یا یوں کہیے کربلا کی حقیقت۔ آج کئی مسلمان کربلا پہ سوال اٹھاتے ہیں، امام حسین کی قربانی کو اہمیت نہیں دیتے۔ یہ اسی لیے کہ شاید انہیں کربلا کی حقیقت صحیح طریقے سے نہیں معلوم۔ ہم صرف اور صرف مسلمانوں کو یہ سمجھانا، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امام حسین کی قربانی کا مقصد کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد یہ تھا، جس اسلام کے بارے میں ہمیں بتایا تھا، اس میں جھوٹ بولنا نہیں تھا، شراب پینا نہیں تھا، سود کھانا نہیں تھا، کسی مفلس پر ظلم کرنا نہیں تھا، کسی کا حق مارنا نہیں تھا، زنا کرنا حرام تھا، بے حیائی نہیں تھی، بے شرمی نہیں تھی، اور یہی سب کچھ یزید کر رہا تھا۔ اب آپ لوگ یہ سوچئے کہ اگر آج ہم امام حسین کی قربانی کو نہ مانیں تو ہمارا دین، ہمارا اسلام کیسا ہوتا؟ ذرا غور کریے اور سوچیے، اگر ہم امام حسین کو نہ مان کر یزید کو اچھا سمجھنے لگتے تو باتیں خود بخود یزید کے حق میں چلی جاتی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، پھر جو بھی یزید کر رہا تھا، ہم سب مسلمان بھی آج وہی کر رہے ہوتے، وہی گناہ، وہی کفر جو یزید اس وقت کر رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے یزید سے بیعت نہیں کی، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنی قربانی دے کر، خود کربلا کے میدان میں شہید ہو کر ہمارے دین کو، ہمارے اسلام کو بچا لیا۔ یہ ساری باتیں ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں کہ آخر یزید امام حسین کو کیوں قتل کرنا چاہتا تھا؟ اب جبکہ وہ خلیفہ بن چکا تھا تو اسے کس بات کا ڈر ستا رہا تھا؟ وہ ایک آدمی سے ڈر رہا تھا؟ امام حسین تو خلیفہ بھی نہیں تھے، اور ان کے اکیلے کی کیا طاقت ہو سکتی تھی؟ وہ کیوں انہیں مارنے کے منصوبے بنا رہا تھا؟ یاد رکھیے، ڈرتا وہی انسان ہے جو غلط ہوتا ہے۔ یزید کو ڈر تھا کہ اس کی عوام میں کچھ ایسے مسلمان ہیں جو آج بھی ہمارے نبی کی بتائی سنتوں کو مانتے تھے، ان سنتوں پر عمل کر رہے تھے۔ یزید کو یہ ڈر تھا کہ یہ لوگ امام حسین کی طرف نہ چلے جائیں، ان سے بیعت نہ کر لیں۔ اگر یہ امام حسین علیہ السلام سے مل گئے تو ان کی طاقت بڑھ جائے گی، یعنی اچھائی پھر سے جیت جائے گی، اس کی بدکاریاں، عیاشیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر سے ایک اچھے اور سچے اسلام کی جیت ہو جائے گی۔ آپ کو ہم ایک بہت اہم بات بتاتے ہیں، یہ بات ہم سبھی کے لیے سوچنے اور غور کرنے والی بات ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے اب تک پڑھا اور سنا ہے کہ 1,24,000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے ہمارے رہنمائی، یا ہندی میں یوں کہیے کہ ہمارے مارگدرشن کے لیے بھیجے۔ اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا کربلا سے، امام حسین کی قربانی سے کیا تعلق ہے؟ جب آپ سوچیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا اس بات سے بہت گہرا تعلق ہے۔ ہم سبھی مسلمانوں کو یہ پتہ ہے کہ اللہ نے ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کئی نبی اور رسول بھیجے، جنہوں نے اپنے اپنے وقتوں میں اسلام کو بلند کیا۔ اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو وقت کے پیغمبر کو جھوٹا ثابت کرتے تھے، ان پر ظلم و ستم کرتے تھے اور ان کا قتل کر دیتے تھے۔ اللہ نے شروع سے ہی ہمارے نبی کی بشارت ہر آنے والے پیغمبر کے ذریعے کی۔ یہاں ہم اس موضوع پر بات نہیں کریں گے، یہاں پر ہم آپ کو کربلا کی حقیقت سے روبرو کرانے کی کوشش کریں گے۔ ہم یہاں صرف نواسۂ رسول اور ان کے نانا کی بات کریں گے۔
جب ہمارے نبی نبوت لے کر آئے تھے تب بھی لوگ بت پرست تھے، اور ہمارے نبی نے بت پرستی سے یعنی شرک سے ہمیں نجات دلائی، حلال اور حرام کا فرق بتایا، اچھائی اور برائی سے آگاہ کرایا۔ یہ سبھی باتیں اب تک کے سبھی پیغمبروں نے بھی کیا تھا، لیکن ان کی وفات کے بعد پھر سے لوگ کفر پر آ جاتے تھے۔ یہ سب ہم کسی اور وقت تفسیر میں بتائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ ہم آپ سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے نبی کے دور میں بھی ایسا ہی ہونے جا رہا تھا کہ لوگ ایمان تو لا چکے تھے لیکن بعد میں وہ کفر پر نہ آ جائے۔ یہی ہم آپ کو سمجھانے جا رہے ہیں۔ ہمارے نبی کے وفات کے کچھ سالوں بعد ہی اسلام کے حالات خراب ہونے لگ گئے۔ لوگوں کو اسلام سے زیادہ اپنی حکومت پسند آنے لگی۔ ہمارے نبی نے جانے سے پہلے یہ کہا تھا کہ 2 چیزوں کو پکڑے رہنا، پہلا قرآن اور دوسرا میرے اہل بیت۔ لوگوں نے اس کا بالکل الٹ کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے اہل بیت یعنی حضور کے گھرانے کو بھی مارنا شروع کر دیا، اور اللہ نے قرآن میں حق اور باطل کی جو بھی باتیں ہمیں حضور کے ذریعے بتائی تھی انہیں بدل کر رکھ دیا۔ یزید نے بھی اسلام کو بدل کر رکھ دیا۔ ہمارے نواسۂ رسول کو گوارا نہ تھا کہ ان کے نانا کے بتائے دین کو کوئی بدل دے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے یزید کی بیعت سے صاف انکار کر دیا اور مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے۔ جب امام حسین مکہ پہنچے تو کوفیوں نے انہیں ڈھیروں خط لکھے، اور خط میں لکھا تھا کہ آپ کوفہ آ جائیے، یزید نے سبھی حرام کاموں کو حلال کر دیا ہے، یزید کے ظلم و ستم بڑھتے جا رہے ہیں، آپ ہی ہمیں اس سے بچا سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں بچانے نہیں آئے تو ہم آپ کے نانا سے حشر کے میدان میں آپ کی شکایت کریں گے کہ آپ نے ہماری مدد نہیں کی۔ امام حسین کسی بھی طرح کی جنگ یا لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے کوفہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجا تاکہ وہ وہاں کے حالات پتہ کر کے امام حسین کو بتائے۔ مسلم بن عقیل کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔